بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں یہ سورۃ الکوثر کا ایک وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا اور سادہ سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، سن کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کے فوائد اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں عطا کی ہیں قرآن پاک میں، ہر صورت کی اپنی اپنی فضیلت، اپنی اپنی اہمیت ہے اور اپنے اپنے فوائد ہیں۔ لیکن سورۃ الکوثر کے جو فوائد میں آپ کو آج بتاؤں گی اسے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اس کے ایسے فوائد ہیں، اس سے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ہر پریشانی، ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دیتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت عطا کرتے ہیں، جن کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اسے فوراً دور کر دیتے ہیں، جس کی شادی کسی بھی وجہ سے نہ ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اس کے لیے کوئی اچھا انسان بھیج دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہر انسان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، جس سے بھی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل، بہت ہی سادہ سا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل باوضو حالت میں دن کے کسی بھی وقت کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ عمل عصر کے وقت کریں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ عصر کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے جب ہر انسان کی فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس جگہ پہ عمل کرنا ہے جہاں پہ وہ جگہ بالکل صاف پاک ہو۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، ویسے تو ہر نماز ادا کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم۔ اگر کسی کو درود ابراہیم نہیں آتا تو وہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن درود ابراہیم ایک ایسا درود ہے اگر کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی بھی عمل، ایسی کوئی بھی دعا تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک درود شریف شروع اور آخر میں نہ پڑھا جائے۔ اس لیے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں اپنا سر رکھ دینا ہے اور رو رو کے اپنے اللہ سے تمام حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز دیں گے۔ جنہیں مال و دولت کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی دولت میں برکت عطا کریں گے اور اتنی جلدی وسیلہ پیدا کریں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جنہیں کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، بزنس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروباری کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی پوری فرما دیں گے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہ قبول ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے، اور ایسی کوئی بھی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جسے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے نہ کیا جائے۔ ایسا کوئی بھی عمل تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین نہیں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر دیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہا ہے اور جلدی ہمیں وہ عطا کر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو وہ چیز دے دیں گے، اسی وقت آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کے شروع اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، اور وہ عمل آپ نے پورے یقین، کامل یقین، سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر ہی اس کا اثر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔